بہت جامع لفظ ہے جو متضمن ہے دنیا کے لیے بھی اور دین کے لیے بھی۔ صرف دنیا حاصل ہو جائے تو جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ تو اس کو فلاح کہہ دیں گے، اور صرف آخرت حاصل کرنا اور دنیا کو ترک کر دینا یہ ہمارے دین کا تقاضا نہیں ہے۔ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ایسی پاکیزہ، مربوط، مضبوط، منظم اور بھرپور زندگی گزاریں کہ یہاں بھی خوش اور خوشحال رہیں اور آخرت کی خوشیاں بھی ہماری جھولی میں آئیں۔ یہ دنیا ہم ذلیل ہو کر گزارنے نہیں آئے، اور آخرت کی زندگی کا حصہ ہمارے پاس اگر نہیں ہے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ سخت کمزور ہیں، تو فرمایا کہ تم اس قدر کمزور ہو، کیا ہوا تمہیں؟ کوئی دعا تو نہیں مانگی تھی؟ انہوں نے کہا جی حضور میں نے ایک دعا مانگی تھی، شاید وہ قبول ہو گئی ہے۔ کیا دعا مانگی تھی؟ میں نے عرض کیا تھا مالک آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا میں ڈال دے تاکہ میں یہیں سے ہی فارغ ہو کے جاؤں اور میری آخرت صاف ہو۔ شاید وہ دعا قبول ہو گئی ہے، اور بہت ساری بیماریاں، پریشانیاں، آلام، مصائب، تکلیفیں انہوں نے مجھے گھیر رکھا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام اس کی اس بات پر خوش نہیں ہوئے کہ چلو اس نے آخرت بچا لی، دنیا جیسے تیسے گزری جائے گی۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ دنیا پہ آ جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ؟ اے اللہ مجھے اس جہاں کی برکتیں بھی دے دے اور اس جہاں کی حسنات بھی عطا فرما۔ تو ہماری دونوں زندگیاں اچھی ہوں، یہ زندگی بھی اچھی ہو جو ہم جی رہے ہیں، اور وہ زندگی بھی اچھی ہو جو ہم گزارنے جائیں گے۔ اس دنیا کی اچھائی صرف دولت نہیں ہے۔ عمومی طور پہ ہم سمجھتے ہیں فلاں شخص کے پاس دولت کی کثرت ہے، اس کے پاس اچھا گھر ہے، خوبصورت بنگلہ ہے، گاڑیاں ہیں، دنیاوی شہرت ہے، اور اس کو ہم نے حسنات دنیا سمجھ لیا۔ یہ حسنات دنیا میں سے ایک تو ہے لیکن مکمل حسنات نہیں ہے۔ جس کو سچ بولنا نصیب ہو گیا، جس کا دل میل کچیل سے خالی ہے، جس کی آنکھوں میں شرم و حیا ہے، جس کے خیالوں میں پاکیزگی ہے، جس کی زبان سے کسی کو ضرر نہیں پہنچتا، جس کے ہاتھ سے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جاتا، جو اللہ کی مخلوق کے لیے نافع ہے، جو شر کا تالا ہے اور خیر کی چابی ہے، جو اللہ کی طرف سے عائد کیے گئے فرائض کو ادا کرتا ہے، جو اتباع رسول کے نور سے مالا مال ہے، جو اللہ کی مخلوق کے لیے خیر کا ضامن بن کے معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے، جس کی تنہائی بھی پاکیزہ ہے، جس کا ظاہر بھی پاکیزہ ہے، جو صحت کے نور سے بھی مالا مال کیا گیا ہے اور اس صحت کو راہ خدا میں اللہ کے دین کے لیے، تقویت اسلام کے لیے، اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے صرف کرتا ہے، اور اللہ اس کو غربت اگر عطا کی رکھی ہے تو اس پر وہ صابر ہے، اور اگر اس کو دولت دی گئی ہے تو اس پر وہ شاکر ہے۔ تو جس کے پاس یہ نصیب ہو گیا، ہزاروں تفاسیر کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے چند لفظوں میں رکھا، وہ ہے حسنات دنیا سے مالا مال۔ اور جس کے پاس دولت کے انبار ہیں لیکن بدتمیز ہے، جس کے پاس بہت لمبی لمبی گاڑیاں ہیں لیکن وہ اچھا نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ مغرور آنا اور متکبر آنا ہے، تو وہ حسنات سے خالی ہو گیا۔ اسی طرح کسی کے پاس غربت ہے، اس کے پاس کھانے پینے کے لیے ضروری اشیاء میسر نہیں ہے، کبھی لباس بھی پہننے کو نہیں ملتا، لیکن ہر وقت اس کی زبان پر شکوہ ہی رہتا ہے، اور ہر وقت وہ بدتمیزی پہ ہی اترا رہتا ہے، اور اپنی اس حالت پر صبر کرنے کی بجائے الٹا شکوے کی اور شکایت کی زبانی کھولے رکھتا ہے، تو یہ بھی حسنات سے محروم ہو گیا۔ اگر یہ اس غربت پر شاکر ہو کے بہتری کی کوشش تو کرتا ہے اور اللہ کی تقسیم پہ راضی ہے،
تو یہ حسنات سے مالا مال ہے۔ اس طرح وہ امیر جس کو اللہ نے دولت دی ہے لیکن اس کے باوجود اس میں عجز ہے، اس دولت کو اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے خرچ کرتا ہے، اعانت دین کے لیے خرچ کرتا ہے، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، تو وہ حسنات دنیا سے مالا مال ہے۔ تو پھر حسنات دنیا اچھی عادات کا نام ہے، حسنات دنیا اچھے اخلاق کا نام ہے، حسنات دنیا خوبصورت رویوں کا نام ہے، حسنات دنیا اعمال صالحہ کا نام ہے، حسنات دنیا دنیاوی عزت کا نام ہے، حسنات دنیا دولت کے انبار اگر عطا کر دے اور اس پر شکر بھی نصیب ہو تو اس کا نام ہے۔ تو اللہ سے اچھائی مانگنی چاہیے، اللہ سے خیر مانگنی چاہیے۔ اور حسنات آخرت کیا ہے؟ حسنات آخرت اللہ کی رضا کا نصیب ہو جانا اور نامہ اعمال کا درست قرار پایا جانا اور جنت میں اللہ جگہ نصیب فرما دے، تو یہ حسنات آخرت ہے۔ اور حسنات آخرت میں اور حسنات دنیا میں سب سے بڑی چیزیں کون سی ہیں؟ دنیا کی حسنات میں سب سے بڑی دولت جس کا وزن سب سے زیادہ ہے وہ دولت ایمان ہے، اور آخرت کی حسنات میں سب سے بڑی دولت جس کا وزن سب سے زیادہ ہے وہ دیدار الہی ہے۔ تو جو اس دنیا میں ایمان کی دولت سے امیر ہو گیا اس سے بڑا امیر کوئی نہیں۔ ہم نے امیر اور غریب کا تصور یہ سمجھا ہے کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ غریب ہے اور جس کے پاس پیسے ہیں وہ امیر ہے۔ اللہ جل شانہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے تحت قاضی بیضاوی نے لکھا علیہ رحمہ نے کہ صرف رزق دولت ہی نہیں ہے، مال ہی نہیں ہے، اخلاق بھی رزق ہیں، علم بھی رزق ہے، اچھی عادات بھی رزق ہیں۔ تو یہ جو ہم اعمال خیر کرتے ہیں، رزق کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی عطا کردہ چیز کو۔ تو ہم نے سمجھا کہ جو دنیاوی دولت سے مالا مال ہے وہ امیر ہے، اور جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے وہ غریب ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا مل مفلس، صحابہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی من لا درہم ولا متاع، جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے اور جس کے پاس سامان دنیا نہیں ہے وہ غریب ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ حقیقی مفلس وہ ہے قیامت کے دن جو آئے گا تو اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، زکوٰۃیں دی ہوں گی اور دیگر بہت سارے اعمال کیے ہوں گے، لیکن کسی کا حق غصب کیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کے دربار میں وہ لوگ تقاضا کریں گے کہ یا اللہ اس نے میرے پہ تہمت لگائی تھی، تو اس کے نامہ اعمال سے عمل اس کو دیے جائیں گے، اور اگر یہ عمل دینے کے باوجود بھی جان نہ چھوٹی تو ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اب اس کے پاس کچھ باقی نہیں بچے گا۔ فرمایا مفلس دیکھنا ہے تو یہ کھڑا ہے کہ سارے اعمال لٹ گئے اور اب یہ خالی ہاتھ ہے۔ اور یہ بات ابن عابدین نے لکھی کہ جس شخص نے کسی کے ایک دانگ جس کا دبا لیا، ایک دانک، اور یہ جو ہے وہ ایک درہم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے، ایک درہم کا چھٹا حصہ اگر کسی نے کسی کا دبا لیا اور نہ دیا اور اس کے اوپر قرض تھا، قیامت کے دن اس کے بدلے میں 700 نمازیں جو جماعت کے ساتھ پڑھی گئی ہیں وہ دینی پڑیں گی۔ اور جس نے دنیا کے مال و متاع کو ہڑپ کر لیا، بتائیں وہ تو سب کچھ دے کے بھی اس کی گناہوں کی ساری بدکاریاں لے کر کے بھی نہیں چھوٹ پائے گا۔ تو اصل میں مفلس وہ ہے۔ تو ہم دنیا کے اوپر غریب اور امیر، جو دنیا میں دیکھا جاتا ہے فلاں غریب ہے فلاں امیر ہے، تو کیا دیکھا جاتا ہے؟ اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے۔ لیکن صرف دولت سے یہ بھی ایک زاویہ ہے امارت اور غربت کا، لیکن جس کے پاس اچھے اخلاق نہیں وہ بھی غریب ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے وہ بھی غریب ہے، جس کے پاس خوبصورت رویہ نہیں ہے تو وہ بھی غریب ہے۔ تو اگر کوئی شخص دولت کی وجہ سے غریب ہے لیکن علم کی وجہ سے امیر ہو گیا، دولت کی وجہ سے غریب ہے لیکن اخلاقیات کی وجہ سے امیر ہو گیا، دولت کی وجہ سے غریب ہے لیکن وہ اچھے رویوں کی وجہ سے امیر ہو گیا، تو یہ کتنی عمارتیں ہمارے پاس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔
اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا میرے دوستوں میں سب سے قابل رشک دوست وہ ہے جس کے پاس سامان دنیا تھوڑا ہے لیکن نمازیں زیادہ ہیں، اور فرمایا کہ جب وہ چلتا ہے تو اس کی طرف اشارے بھی نہیں ہوتے، یعنی اتنا مشہور بھی نہیں ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثم نقد بیدہ، پھر حضور نے ہاتھ سے چٹکی بجائی، پھر فرمایا اس کو موت بھی ایسے ہی آئی، ایسے موت آئی، ثم نقد بیدہ، فرمایا ایسے ہی موت آئی اس کو۔ اور پھر فرمایا قلت بواکی ہے، اس کو رونے والی خواتین بھی بہت تھوڑی تھیں، قلت تراثہ، اس کا جو مال نکلا وہ بھی بہت ہی کم تھا، ورثہ اس کا بہت کم نکلا۔ فرمایا میرے قابل رشک دوستوں میں سے اگر کسی دوست کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ اس کا جنازہ جا رہا ہے، دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ تو غریب صرف وہ نہیں ہوتا کہ جس کے پاس پیسے نہ ہوں، غریب وہ ہوتا ہے جس کی زبان جو ہے وہ بدتمیزی کے رنگ میں رنگی ہو، وہ بھی غریب ہوتا ہے کہ جس کے اخلاق اچھے نہ ہو، وہ بھی غریب ہوتا ہے جس کے دل میں لوگوں کے لیے بغض ہو، نفرتوں کا سودا جس کی دکان پہ ہو، وہ بھی غریب ہوتا ہے۔ تو امیر کون ہے؟ جس کے پاس اچھے اخلاق ہیں، خوبصورت رویے ہیں، کردار کا حسن ہے۔ ہاں اگر اللہ ساتھ دولت کی عمارت بھی دے دے تو یہ ایک اضافی ہے۔ تو اصل ہمیں جو جمع کرنا، ہم ہمیشہ سویر سے لے کر شام تک رونا روتے ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، یہ ہم نہیں سوچتے کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے۔ دنیا کا امیر ترین شخص، یہ جو ٹاپ 10 کی فہرست بنتی ہے ہر سال، تو ایک ماضی میں ایک ٹاپ 10 فہرست کا ایک فرد اوناسس گزرا ہے، یہ یونان کا رہنے والا تھا، بڑا بڑا جہازوں کا اس کا کام تھا۔ تو اوناسس کا یہ جو عضلاتی نظام ہے اللہ نے قدرتی رکھا ہے، یہ پلکیں جو ہیں یہ ایک آٹومیٹک سسٹم اللہ نے لگا رکھا ہے، ہم سب کو عطا کر رکھا ہے۔ ادھر سے تنکا اڑا، ادھر سے آنکھ بند ہو گئی، اور یہ خود بخود کار نظام ہے۔ تو اس کی آنکھوں کے پپوٹے جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ گئے۔ جب اس نے سونا ہوتا تو ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا دیتا، اور جب وہ جاگتا تو وہ ڈاکٹر سلوشن ٹیپ اتار دیتا، اور اوپر جو ہے وہ اس کی آنکھیں کھول کر کے اوپر سلوشن ٹیپ لگا دیتا۔ تو کسی نے اوناسس سے پوچھا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی آرزو؟ اس نے کہا کاش میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ کہا اس کے لیے کچھ دینا پڑے؟ تو کہا ساری دولت جھونک دوں گا، کاش کہ میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ اللہ اکبر، یہ دولت میرے پاس ہے، یہ دولت آپ کے پاس ہے۔ ہمیں کبھی احساس بھی نہیں ہوا کہ یہ ہمارے پاس خود کار نظام موجود ہے۔ یہ کووڈ کا زمانہ آیا تھا تو آکسیجن سلنڈر نہیں مل رہے تھے، اور اتنے مہنگے پھر مل رہے تھے، تو میں نے دوستوں سے کہا کہ جس طرح ہم روزی روٹی کماتے ہیں، اگر آکسیجن بھی اللہ نے فری میں نہ دی ہوتی، ہمیں وہ خود خریدنی پڑتی، تو امیر سے امیر آدمی بھی اپنی آکسیجن پوری نہ کر پاتا۔ تو یہ اللہ نے مفت میں ہمیں فراہم کر رکھی، کتنی چیزیں ہیں۔ میرا ایک دوست ہے، اس کے منہ میں جو لعاب ہے اس کی مقدار کم آتی ہے، اور ظاہر ہے ٹیچر ہے اور بولنا اس کا کام ہے، تو 10-15 منٹ بولنے سے جو ہے وہ اس کا منہ خشک ہو جاتا ہے۔ یہ قدرتی گریس ہے جو آپ کے منہ کو تر رکھتی ہے، اور اس کو بیماری کیا ہے کہ لعاب کی مقدار مطلوبہ مقدار سے کچھ کم ہے، اور وہ بیچارہ اذیت میں ہے، اور ڈاکٹروں سے وہ مختلف چیزیں لیتا ہے اور منہ میں رکھتا ہے اور پھر اپنا لیکچر دے پاتا ہے۔ کمی کیا ہے جناب کہ منہ میں لعاب تھوڑا کم آتا ہے، اور ہم بار بار تھوک رہے ہوتے ہیں۔ کبھی اس کو بھی نعمت سمجھا ہم نے کہ یہ نعمت ہے، لیکن یہ اس سے پوچھو جس کے پاس نہیں ہے۔ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے، جب نعمت چھن جائے تو اس وقت پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ عطا کر رکھا ہے، ہم صرف اپنے اوپر غور کریں۔ اتنے امیر ہیں ہم کہ ساری دولتوں سے ایک آنکھ نہیں ملتی، سماعتیں نہیں ملتی، قوت گویائی نہیں ملتی۔ تو یہ اللہ نے کتنا کچھ لگا رکھا ہے، کتنی دولتیں عطا رکھی، اور ایک چیز نہیں ہے دنیا اعتبار سے تو ہم نے واویلا مچایا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر تنفس کا نظام ہے، انہضام کا نظام ہے، عضلاتی نظام ہے، قلب اور جگر کام کر رہے ہیں، اور زندگی کے ایسی نعمتیں جو ہمیں میسر ہیں جو ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ ہمیں میسر ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کر رکھی ہیں۔ تو فلاح کیا ہے؟ دنیا پر جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کر رکھا ہے، اور ہم نے صرف موٹا موٹا حساب یہی رکھا ہے پیسے ہیں یا نہیں ہیں، یہ ایک چیز ہے۔ عقل، شعور، فہم، ادراک، سمجھداری، معاملہ بندی، لوگوں کے ساتھ رویے، حسن سلوک، اخلاق عالیہ، اقدار حسنہ، کتنا کچھ ہے جن کو مل کر کے ایک پیکج بنتا ہے پورا، اور انسان امیر ہوتا ہے۔ اور ہم نے صرف اس کا ایک جہت کو پکڑ لیا اور سب کچھ جو ہے وہ اس کو قرار دے دیا۔ تو ذرا میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارے رب نے ہمیں کیا کیا عطا کر رکھا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ دولت کے انبار ہوں اور باقی اعضاء بھی خوبصورت ہوں، 6 فٹ کا قد راہ نہ رکھتا ہو، صرف دماغ کے پرزے اللہ ڈھیلے کر دے، تو قمیض کے پیچھے گھر کا ایڈریس لکھا ہوگا کہ جس کو ملے اس ایڈریس پہ پہنچا دے، سب کچھ لٹ گیا۔ تو آپ جس بھی جہت سے دیکھیں اللہ نے حضرت انسان کو کیا دولتیں عطا کی ہیں، کیا تو میں اور آپ امیر ہیں، بہت امیر ہیں۔ مفلس وہ ہے جس کے پاس قیامت کے دن نہ عمل باقی بچیں گے اور لوگوں کی بدیاں بھی لیتا رہے گا۔ یہاں کسی کو گالی دی، کسی کو برا بھلا کہا، کسی پر تہمت لگائی، اور کسی کا حق غصب کیا، کسی کا قرض دبا لیا، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، نتیجہ کیا ہوا کہ پھر قیامت کے دن وہ سخت اذیت میں مبتلا ہوگا۔ تو فرمایا فلاح کیا ہے؟ اس دنیا کی خیر بھی حاصل ہو، اور دنیا کی خیر صرف دولت نہیں، دولت بھی خیر ہے لیکن کل خیر نہیں ہے، اس میں ہمارے اخلاق بھی آتے ہیں، ہماری زندگی کے دیگر معاملات بھی آتے ہیں، یہ خیر بھی نصیب ہو جائے اور آخرت کی خیر بھی نصیب ہو جائے۔ دنیا کی سب سے بڑی خیر ایمان ہے، اور آخرت کی سب سے بڑی خیر اللہ کا دیدار ہے۔ جو دنیا کے اندر ایمان سے محروم ہو گیا، چاہے چرخ پہ جھولے، ہواؤں میں اڑے، کوڈی مول نہیں ہے اس کا، اور جو آخرت میں دیدار الہی سے محروم ہو گیا اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ ہمیں دنیا میں ایمان کی دولت دی ہے، اس سے بڑی دولت اور ہے ہی نہیں ہے، اور اللہ آخرت میں اپنے دیدار کی دولت نصیب فرمائے۔ اب یہاں کیا فرمایا؟ قد افلح، کامیاب کون ہوا؟ فلاح کس نے پائی؟ اب قرآنی اسلوب دیکھیے فلاح کا۔ قد افلح، فلاح اس نے پائی من تزکا، جس نے اپنے باطن کو ستھرا کر لیا، جس نے اپنی صفائی کر لی، اندر کو پاکیزہ بنا لیا۔ قد افلح من تزکا، فلاح اس نے پائی جس نے باطن کا تزکیہ کیا، اندر کی ستھرائی کی، خیالوں کی عفت کا سامان کیا، اچھا سوچنا، لوگوں کے لیے کشادہ دل رکھنا، لوگوں کے لیے دل میں وسعت پیدا ہونا، اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا، لوگوں کی خیرخواہی چاہنا، لوگوں کی مدد کرنا، مصیبت میں کام آنا، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، یہ وہ دولت ہے جو تزکیے کے نور سے مالا مال کرتی ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں تو میں غصے میں گھومتا پھرتا ہوں کہ میں نمازی ہوں، تو کیا ہوا یار؟ میں اور کوئی اعمال بجا لاتا ہوں تو میرے چہرے سے شکنیں نہیں جاتی کہ میں تہجد گزار ہوں، وہ تمہارا اور تمہارے رب کا معاملہ ہے۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ تم کیسے ہو؟ تمہارے دل میں کسی کا بغض، کسی کا کینہ اور کسی کی نفرت تو نہیں پل رہی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب تشریف فرما تھے، صحابہ کا مجمع تھا، فرمایا صحابہ جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو ایک بوڑھا شخص مسجد میں داخل ہوا، بائیں ہاتھ میں اس نے جوتے پکڑے تھے، اور تازہ وضو کے آثار اس کے چہرے پہ نمایاں تھے کہ جیسے ابھی ابھی وضو کر کے آیا ہو۔ خیر بیٹھ گیا، مجلس ختم ہوئی، دوسرا دن آیا تو پھر حضور نے فرمایا اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پر دیکھو۔ ہم نے دیکھا، دیکھتے ہیں آج کون ہے، لیکن دیکھا تو وہی بزرگ اسی حالت میں۔ تیسرے دن فرمایا کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پر دیکھو، ہم نے دیکھا تو وہی بزرگ اسی حالت میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ جب مجمع ہٹا چھٹا لوگ جانے لگے تو میں ان بزرگوں کے پیچھے چل پڑا، اور میں نے ان کو کہا کہ میں 3 دن آپ کے پاس مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ کہتے میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھوں کہ یہ عمل کون سا کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، تو 3 دن یہی آتے رہے تو کوئی عمل تو خاص ہوگا، لیکن میں نے 3 دن دیکھا کہ کوئی خاص عمل مجھے نظر نہیں آیا، وہی نماز معمول کی جو میں پڑھتا تھا وہی پڑھتے تھے۔ رات کو میں جاگتا، تاثر دیتا کہ سویا ہوں، خراٹے کبھی لے لیتا، لیکن جاگتا اور واچ کرتا کہ میں دیکھوں یہ رات کو اٹھ کے کوئی نوافل تو نہیں پڑھتے، لیکن وہ رات سوئے رہتے، الا یہ کہ جب کروٹ بدلتے تو اللہ کا نام لیتے، بس اس کے علاوہ میں نے کوئی خاص عمل نہیں دیکھا۔
3 دن کے بعد جب میں واپس پلٹنے لگا تو میں نے کہا بزرگوں، اللہ کے محبوب نے یوں ارشاد فرمایا تھا اور آپ تینوں دن دکھائی دیتے رہے، تو مجھے خیال تھا کہ کوئی خاص عمل ہوگا، تو یا تو آپ نے مجھ سے چھپا لیا ہے، بتانا مناسب نہیں سمجھا، یا کیا معاملہ ہے۔ خیر میں 3 دن رہا اور ٹو میں لگا رہا کہ وہ عمل کیا ہے، لیکن اب مایوس ہو کے جا رہا ہوں۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ تم اور دن بھی رکتے تو اے عبداللہ بن عمر تم نہ دیکھ پاتے، لیکن اب تم 3 دن رہے ہو، میں تمہیں خود بتا دیتا ہوں۔ اور انہوں نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن عمر، یہ جو میرے سینے میں دل رکھا ہوا ہے نا، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے، یہ ہے میرا وہ عمل جو تم دیکھ نہیں سکے۔ تو دل کا صاف ہونا، دل کا پاک ہونا، دل کا تزکیہ، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ آج گھر میں 2 بھائی آپس میں بغض اور دشمنی پر اترے ہوئے ہیں، آج جو ہے وہ رشتہ دار ایک دوسرے کی دشمنی اور بغض میں اترے ہیں، ہمسایہ ہمسائے کو دیکھ نہیں پا رہا، ایک مسجد والا دوسری مسجد والے کو نہیں دیکھ پا رہا، ایک مدرسے والا دوسرے مدرسے کو نہیں دیکھ پا رہا، آج ایک کاروبار والا دوسرے کاروبار والے کو نہیں دیکھ پا رہا۔ ہمارا دین تو محبتوں کا دین ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرو، ایک دوسرے کو قبول کرو، ایک دوسرے کو قریب لگانے کی کوشش کرو، اپنے حصے کا کام کرو، اچھائی بانٹو۔ حضور نے فرمایا خیر کی چابی بن جاؤ، شر کا تالا بن جاؤ، تمہارے وجود کی وجہ سے خیر پھوٹے، تم جہاں سے گزرو وہاں سے نور بانٹتے ہوئے گزرو، تمہارے اخلاق کی خوشبو سے اس معاشرے کے اندر مہک پھیلنی چاہیے، نہ یہ ہے کہ بدتمیزی کی بدبو معاشرے میں پھیلتی چلی جائے۔ فلاح کس نے پائی؟ جس نے اپنے باطن کو ستھرا کر لیا، اپنے دل کو کشادہ کر لیا، اوروں کے لیے اس کے دل میں جو ہے وہ محبت کے جذبات فروغ پاتے چلے گئے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور اللہ کا نام جپا اور نماز پڑھی۔ یہ نصاب ہے فلاح کا۔ اگر آپ جس کو رب روز بلا رہا ہے یا علی الفلاح، وہ فلاح پانا چاہتے ہیں تو اللہ نے اس کا نصاب دیا۔ نصاب کیا ہے؟ دل کو پہلے صاف کرنا، اس کے بعد اللہ کا ذکر کرنا، اور اللہ کے ذکر سے ہی دل صاف ہوگا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہر شے کا زنگ دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ رکھا گیا ہے، دلوں کا زنگ اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے، دل پاک ہوتے ہیں۔ پھر نماز کا فرمایا گیا، نماز کی تو چھٹی نہیں ہے، نماز سے تو چھٹکارا اور رستگاری نہیں ہے۔ بیمار کو بھی نماز کی رخصت نہیں ہے اور مسافر کو بھی نماز کی رخصت نہیں ہے۔ مسافر کی نماز آدھی کر دی گئی، بیمار کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ سے پڑھ لے، رکوع و سجود نہیں کر سکتا تو اشارے سے کر لے، رخصت دے دی گئی، چھٹی نہیں دی۔ مسافر کے لیے آدھی کر دی گئی، قصر کر دی گئی، لیکن چھٹی نہیں دی گئی۔ تو یہ وہ عمل ہے کہ جس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ زندگی بھر ہمیں 5 گانا سجدوں کے ساتھ اپنے رب کی حضور حاضری پیش کرنا ہوگی، یہ اختیاری معاملہ نہیں ہے، یہ لازم کر دیا گیا۔ تو قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا۔ پھر جو انسانوں کا عمومی رویہ ہے وہ بیان کیا، تم جیتی دنیا کے پیچھے ہی بھاگتے ہو، تمہارا مقصود دنیا ہی رہ گیا ہے۔ والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ بہتر دائمی ہے، اور آخرت بہتر ہے اور دائمی ہے۔ یعنی یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے۔ ابھی رستے میں کہیں میں رکا تھا تو میں نے کہا تھا جس طرح آپ ٹرانزٹ لیتے ہیں 3 دن کا، 2 دن کا، 1 دن کا، 8 گھنٹے کا، 15 گھنٹے کا، 20 گھنٹے کا، تو پھر آپ نے اگلی فلائٹ پکڑنی ہوتی ہے۔ تو یہ دنیا ہمارے لیے ٹرانزٹ ہے، ہم چند لمحوں کے لیے یہاں رکے ہیں، اگلی فلائٹ پکڑنی ہے اور ہم نے آخرت کی طرف جانا ہے۔ کفار مانتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے بنیادی عقیدے 3 ہیں، توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، یہ بنیادی عقیدے ہیں۔ عقیدہ آخرت کمزور نہیں ہونا چاہیے، اور نہ عقیدہ توحید اور نہ عقیدہ رسالت۔ ہم یہاں بیٹھ نہیں رہنا، ایک دن یہاں سے پلٹنا ہے، اور ایک اور جہاں ہے جو ہمارا انتظار کر رہا ہے، اور وہاں ایک ایک عمل کا حساب ہونا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ رائی کے دانے کے برابر عمل ہے تو وہ بھی سامنے آئے گا، رائی کے دانے کے برابر گناہ ہے تو وہ بھی سامنے آئے گا۔ یہ قرآن نے ہمیں بیان کیا۔ ہم قرآن کو سنتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو یہ محض سننے اور تلاوت کرنے کے لیے تو نہیں ہے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہونا چاہیے، اور اس کا اثر ہمارے عمل پہ ہونا چاہیے کہ ہم یہاں نہیں بیٹھ رہنا۔ کافر کہتے تھے نہیں، جب ہم ہڈیاں بن جائیں گے تو دوبارہ کس طرح ہم اٹھائے جائیں گے۔ سورہ یاسین کا آخری رکوع ہے۔ نضر بن حارث ایک کافر تھا،
اور ڈٹ کے انکار کرتا تھا آخرت کا۔ وہ کہتے جب ہم مر جائیں گے، جسم کا گوشت کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، تو آپ کہتے ہیں پھر اٹھائے جائیں گے، حشر قائم ہوگا، کیسے ہوگا جب یہ اس قدر ہماری ہڈیاں بھی نہیں بچیں گی؟ تو وہ گزر رہا تھا قبرستان سے، تو کوئی پرانی سی ہڈی اس کو ملی، اس کو اٹھایا تو وہ اتنی بربری تھی، اتنی شکستہ اور کمزور تھی کہ اس کے ہاتھ کے لمس سے ٹوٹ ٹوٹ کے گرتی تھی۔ تو اس ہڈی کو اٹھا کے حضور علیہ السلام کے سامنے لے آیا، اور اس ہڈی کو توڑتا ہے، اس کے ریزے زمین پہ گرتے ہیں، اور ساتھ پوچھتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا جب یہ اتنی شکستہ ہو گئی ہے؟ سورہ یاسین کا آخری رکوع، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَن یحیی العظام وہی رمیم۔ یہ وہ شخص ہے جو اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے۔ اگر اس کو یاد ہوتا کہ میں پیدا کیسے ہوا ہوں تو یہ سوال ہی نہ بنتا، لیکن وہ بھولا ہوا خود فراموش انسان آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور ہڈی کو توڑتا ہے، اور کیا کہتا ہے من یحیی العظام، کون اس ہڈی کو زندہ کرے گا وہی رمیم، جبکہ یہ اتنی شکستہ ہو گئی ہے کہ ہاتھوں کا لمس بھی گوارا نہیں کر پاتی۔ تو اس کا جواب قرآن نے دیا، کل اے محبوب فرما دیجئے، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ اللہ اکبر، اے پیارے حبیب فرما دیجئے اب تو ہڈی موجود ہے، جب ہڈیاں بھی نہیں تھی جس نے انسان پیدا کر لیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کے بھی بنا لے گا۔ اب تو میٹیریل موجود ہے نا، بکھرا پڑا ہوا ہے۔ ایک وقت تھا کہ میٹیریل بھی نہیں تھا، هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان پہ ایسا وقت بھی آیا ہے کہ اس کا نقشہ تک نہیں تھا۔ یہ جو اجزائے ترکیبیاں ہیں، آگ، ہوا، مٹی، پانی، یہ بھی نہیں تھا۔ تو جب میٹیریل بھی نہیں تھا، جب مادہ بھی نہیں تھا، اجزائے ترکیبیاں بھی نہیں تھے، تو جس نے اس کو بنا لیا تو اب بکھرے ہوئے اجزاء کو جوڑ کر نہیں بنا سکتا۔ تو کہا یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ فرمایا محبوب فرما دیجئے کہ یہ وہ بنائے گا کہ جب یہ ہڈیاں بھی نہیں تھی جس نے بنایا، تو اب ہڈیوں کو جوڑ کے بھی وہ بنا لے گا، اور وہ ہر تخلیق کو خوب جانتا ہے، نئے سرے سے کیسے بنانا ہے اس کو بھی جانتا ہے، بکھرے ہوئے اعضاء کو کیسے جوڑنا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ تو میں اور آپ چاہے منو مٹی کے اندر دب کے مٹی بن جائیں، چاہے ہمارے وجود کو جانور نوچ کے کھا کے ہواؤں میں اڑ جائیں، چاہے پانی کی مچھلیاں نوچ نوچ کے ہماری بوٹیاں کھا جائیں، لیکن اللہ قیامت کے دن منتشر اجزاء کو جمع کر کے پھر کھڑا کرے گا اور کہے گا لا عمل غافل اگر دفتر میں ہے، اس دن ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ تو وہ دن آنے والا ہے، تو ہم اپنی آخرت کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ آخرت کو فراموش کرنے والا دنیا میں گناہوں کے اندر دلیر ہو جاتا ہے۔ جس کو یہ بھول جاتا ہے کہ میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو وہ پھر اپنی من مانی کرنی شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہم جو من مانی کر رہے ہیں، ہمارا عقیدہ آخرت کے اندر جو ہے وہ رویتاً کمزوری آ گئی ہے، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو جواب دینا اور اس کا سوال کرنا، نامہ اعمال کا تولا جانا، یہ تو بعد کی باتیں ہیں، میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں اپنے رب کا سامنا کیسے کروں گا۔ اور اقبال کہتے ہیں میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ رسول اللہ کا سامنا کیسے کروں گا۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اقبال علیہ رحمہ نے کہا اللہ تو غنی ہے، میں تیرا عاجز ناتواں بندہ ہوں، تیرے لیے کیا مشکل ہے مجھے یوں ہی معاف کر دے، میرا حساب نہ لینا، مجھے یوں ہی معاف کر دینا، لیکن اگر میرا حساب لینا ضروری ہوا تو اتنا کرم کرنا کہ رسول اللہ کے سامنے میرا حساب نہ لینا، مجھے حضور سے شرم آئے گی، حیا آئے گی حضور سے۔ تو ہم نے پیش تو ہونا ہے، میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے۔ جس نبی پر درود پڑھتے ہیں، جس نبی کا نام لیتے ہوئے جھوم جاتے ہیں، جس نبی کا ذکر کرتے ہوئے ہمارے جو ہے وہ تن بدن کے اندر ایک سرشاری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جن کی ناموس پہ ہم مٹنا چاہتے ہیں، مرنا چاہتے ہیں، جان دینا چاہتے ہیں، اس نبی کے سامنے ہم قیامت کے دن پیش تو ہونا ہے۔ تو کیا ساری زندگی اس نبی کے بتائے ہوئے طریقے کی مخالفت میں چلتے رہے تو کس منہ سے ہم پیش ہو سکیں گے؟ تو اللہ کے حضور بھی پیش ہونا ہے اور رسول اللہ کا سامنا بھی ہونا ہے۔ تو آخرت کا عقیدہ ہماری زندگی کو منظم کر دیتا ہے۔ جہاں کوئی کیمرہ نہیں پہنچتا، جہاں کوئی سیکورٹی نہیں پہنچتی، جہاں کوئی خفیہ ایجنسی نہیں پہنچتی، جہاں کوئی نہیں پہنچ پاتا، وہاں عقیدہ روح کی اتھائیوں تک پہنچتا ہے
اور بند کمرے میں بھی ہمیں گناہ سے روکتا ہے کہ تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اس عمل کا اللہ کے حضور حساب دینے والے ہو۔ آج تو کسی کو چکما دیا جا سکتا ہے، کسی کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، کسی کو اتنے ہاتھ صاف ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلنے دی جاتے، ہاتھ صاف کر لیے جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن تو ایک ایک چیز سامنے آ جائے گی۔ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر۔ یہاں تو کسی کی مدد سے، رشوت سے، مکر سے، فریب سے، جھوٹ کی آمیزش سے آپ عدالتوں کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، کچہریاں عدالتیں خریدی جا سکتی ہیں، تھانے خریدے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی پولیس خریدی نہیں جا سکے گی، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکے گا۔ یوم تبلی السرائر، فرمایا وہ دن آنے والا ہے جس دن سارے راز کھل جائیں گے، تشت ازبام ہو جائیں گے۔ فما لہ من قوۃ ولا ناصر، نہ زور سے، نہ زر سے، نہ طاقت سے وہاں کوئی اثر انداز ہو سکے گا۔ کس عدالت کے اندر میں مکر سے اثر انداز ہو جاؤں، زور سے ہوں، زر سے ہو جاؤں، وہ زور، زر اور مکر و فریب کام نہیں آئے گا، وہاں ایک ایک چیز سامنے آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اے داور حشر، میرا نامہ اعمال نہ پوچھ، اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ تو وہ کتنا دردناک دن ہوگا جب ہر ایک چیز سامنے آ جائے گی، جب زبان تو بند ہو جائے گی لیکن اعضائے بدنیاں گواہی دیں گے، اعضاء گواہی دیں گے، جس جگہ پر داد عیش دی وہ مٹی، وہ زمین گواہی دے گی۔ نامہ اعمال میں ایک ایک چیز لکھی ہوئی سامنے آ جائے گی، جب وہ پڑھے گا، کھولے گا، دیکھے گا، بہت ساری چیزیں بھول بھی چکا ہوگا، لیکن اب دیکھے گا تو لکھا ہوا ہے، تو عجیب حسرت ہوگی۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، سب کچھ لکھ دیا۔ کرامن کاتبین جن نے لکھا ہوگا وہ گواہی کے لیے کھڑے ہوں گے کہ جو لکھا ہے درست لکھا ہے۔ ہاتھ گواہی دے رہے ہوں گے، سلطانی گواہ ہو جائیں گے، پاؤں گواہی دے رہے ہوں گے، وہ زمین اور دھرتی گواہی دے رہی ہوگی جہاں داد عیش دی، جہاں گناہ کیے۔ تو اتنے بڑے گواہوں کے ساتھ جب مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور وہ بھی جاننے والا ہے، تو پھر بتائیے کتنا مشکل مرحلہ ہوگا۔ تو آج یہ تاریخ اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، دیکھو اس نے یو ٹرن رکھا ہوا ہے، تم جتنے مرضی گناہ کر بیٹھو، کہا توبہ کا ایک آنسو ماضی کے سارے گناہوں کو دھو ڈالے گا، رحمت کا دروازہ بند نہیں ہو۔ یہ ماہ سیام عطا کیا ہے، اور ماہ سیام میں بخشش کے دروازے کھول دیے، جنت کے 8 دروازے کشادہ کر دیے، شیطان کو باندھ دیا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے۔ میرا رب چاہتا ہے بھولے ہوئے، بھٹکے ہوئے، بہکے ہوئے، آوارہ، لاچار جو گناہوں کی دلدل میں پھنس گئے ہیں، میری رحمت کے در کشادہ ہیں، جنت کے 8 دروازے کھلیں، جس دروازے سے آنا چاہیں جنت کے دروازے کھلیں۔ اور اگر ہم نے یہ رمضان کے مبارک لمحے بھی رسم کے طور پہ گزارے اور آگے بڑھ گئے تو اس سے بڑا نقصان اور کوئی نہیں ہے جو ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ کسی کے ساتھ نقصان نہیں کر رہے، ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں، اپنے باطن کو جاڑ رہے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو اپنے عمل کو بہتر کرنے کے لیے اپنی زندگی پر غور و فکر کرنا ہوگا۔ ماہ سیام کے ابھی بھی 6 یا 7 دن ہمارے پاس موجود ہیں، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا اگر ہم اپنے آپ کو راست اقدام کر لیں۔ اس تک پہنچنے کے لیے ایک لمحہ چاہیے، کوئی صدیوں کے فاصلے نہیں چاہیے، بس ادھر آنسو ٹپکا ادھر اس کی رحمت اپنی باہوں میں لے لیتی ہے۔ لیکن وہ آنسو صرف رسم کا نہیں ہے، توبہ الندم حقیقت میں ندامت ہے، اور عزم مصمم کے دوبارہ ان اعمال کو نہیں بجا لاؤں گا۔ اور اگر کسی کا حق غصب کیا ہے تو اس کو حق کو واپس کرنا، کسی سے زیادتی کی ہے تو اس سے معذرت کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے در کشادہ کیے ہیں۔ بل توسرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی۔ کہا یہ جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں یہ صرف قرآن میں ہی نہیں لکھا، یہ پچھلے صحیفوں میں بھی لکھا ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، پچھلے صحیفے بھی، صحف ابراہیم و موسیٰ، جو حضرت ابراہیم پر صحیفے نازل ہوئے تھے، حضرت موسیٰ پر نازل ہوئے تھے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ساری باتیں ان میں بھی لکھی ہیں۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے قد افلح سے لے کر کے یہاں تک یہ جتنی بھی آیات ہیں یہ تورات میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی ہیں، یہ پچھلی کتابوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اور صحیفوں کے اندر بھی نازل کی۔ یہ اتنا اہم مضمون ہے کہ اس کو 100 بار بیان کرو، اور اس پر میں چاہوں گا کہ آپ تلاوت معمول کی روز کرتے ہوں گے تو سورہ اعلیٰ کی تلاوت کیجیے۔
اللہ کے محبوب جمعۃ المبارک کی نماز کے اندر اس کو تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ انتہائی اہم، اتنی جامعیت، میں تو آخری چند آیات آپ کے سامنے رکھی، یہ پوری صورت آپ بار بار پڑھیں اور اس کے مضامین پہ غور کریں، یہ آپ کو کھڑا کر دے گی اور آپ کی زندگی کے اندر ایک تحرک اور ایک تبدیلی اور توبہ کی دہلیز پہ آپ کو لا کھڑا کر دے گی۔ تو یہ صورت اور اس کی آخری یہ جو آیات ہیں، یہ پچھلی کتابوں میں بھی قرآن نے کہا ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ پہلے صحیفوں میں بھی ہم یہ لکھ دیا ہوا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ مضمون اتنا اہم تھا کہ پچھلی کتابوں میں بھی نازل کیا اور قرآن میں بھی نازل کیا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں پہ غور کرنا ہوگا اور اپنے باطن کی صفائی کرنی ہوگی۔ باقی جب کوئی شخص ارادہ کرتا ہے کہ میں نے خیر کی راہ پہ چلنا ہے، اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے، اللہ اس کی مدد اور نصرت فرماتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہتا ہے، کچھ لوگ بچنا نہیں چاہتے، وقتی طور پہ متاثر ہوئے، کہتے ہیں یار یہ میں کام چھوڑنا چاہتا ہوں، اس میں حرام ہے، یہ عادت چھوڑنا چاہتا ہوں، یہ اچھی نہیں ہے، یہ چیز چھوڑنا چاہتا ہوں، اچھی نہیں ہے، یہ لت لگی ہوئی ہے مجھے، یہ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن چھٹ نہیں پا رہی، ان دوستوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں، یہ مجھے برائی کی طرف لے کے جا رہے ہیں لیکن چھٹ نہیں پاتے، تو وہ اصل عزم مصمم نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اللہ جل شأنہ کے حضور سچے دل سے بندہ کہے کہ میں یہ چھوڑنا چاہتا ہوں، تو اللہ اس کا بہتر متبادل عطا فرما دیتا ہے۔ تو عزم پختہ ہونا چاہیے، ارادہ پکا ہونا چاہیے، پھر اللہ راہیں عطا فرماتا ہے۔ بلکہ فرمایا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، پھر سبیل نہیں، سبل اس کی جمع ہے، پھر ہم اس کو ایک نہیں کئی راستے عطا کر دیتے ہیں۔ تو کوئی آئے تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ کوئی سچی طلب سے آئے، آج بھی وہ جلوے جو ہیں وہ نصیب ہوتے ہیں، اور آج بھی کرم نوازیوں کے اجالے برستے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو جو ہے وہ یوں تنہا نہیں چھوڑتا، اکیلا نہیں چھوڑتا، اس کی رحمتیں برسنے کے لیے آمادہ ہیں، اور دل اس نور سے جب مالا مال ہوتے ہیں تو باطن کے سارے عیب دھل جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ اس عشرۂ آخر کے دامن سے نچڑتے ہوئے انوار سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ میں نے یہ ساری گفتگو جس نیت سے کی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس خیر کی راہ پہ ڈالے جو وہ پسند کرتا ہے، ہمیں اس جگہ پہ رکھے جہاں وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، اور ہمارا رب جہاں ہمیں نہیں دیکھنا چاہتا وہاں ہم کبھی نہ پائے جائیں۔ یہ میں اور آپ عزم کر لیں، سب سے پہلے ہم جو اصلاح کریں اور تزکیہ کریں اپنے پاؤں کا کر لیں، اپنے قدموں کا کر لیں، کہ جہاں ہمارا رب ہمیں دیکھنا نہیں چاہتا ہم وہاں کبھی بھی نہ پائے جائیں، اور جہاں ہمارا رب ہمیں دیکھنا چاہتا ہے وہاں سے کبھی غائب نہ پائے جائیں۔ اگر یہ وظیفہ ہم نے ادا کر لیا تو پھر اگلا مرحلہ بھی شروع ہوگا، پھر زبان کا مراقبہ بھی ہے، ہاتھوں کا مراقبہ بھی ہے، آنکھوں کا بھی ہے، فم اور فرج کا بھی ہے، ذہن اور دل کا بھی ہے، پھر مراقبات کی ایک کائنات ہے جو، لیکن آغاز یہاں سے ہو سکتا ہے کہ ہمارا رب جہاں ہمیں نہیں دیکھنا چاہتا ہم وہاں نہ پائے جائیں، وہ برا دوست ہو، وہ برا ہم نشین ہو، وہ بری جگہ ہو، وہ برا مقام ہو، اور جہاں ہمارا رب ہمیں دیکھنا چاہتا ہے وہاں سے ہم غائب نہ ہوں، وہاں ہم موجود پائے جائیں تاکہ اس کی رحمتیں ہمارے حصے کی جو ہیں وہ ہمیں نصیب ہو سکے۔ تو اللہ آپ کو آنے والے 7-8 دن کی برکتیں خاص طور پہ سمیٹنے کی توفیق دے، اور یہ گزشتہ جو 22-23 ایام کی برکتیں آپ نے سمیٹی، اللہ ان کو روحوں میں جذب کرنے کی توفیق دے۔ ورنہ اس عورت کا ذکر بھی قرآن نے ہی کیا ہے جو سارا دن سوت کاٹتی تھی اور شام کو اپنے ہاتھ سے کاٹا ہوا سوت ریزہ ریزہ کر دیتی تھی، اس کے دماغ میں کچھ خلل تھا، اور قرآن نے کہا اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو سارا دن سوت کاٹتی رہتی ہے اور شام کو اپنے ہاتھ سے کاٹا ہوا سوت ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیتی ہے۔ کہا تم ایسا نہ کرنا، ساری محنت اور ساری کمائی ضائع کر بیٹھو۔ ماہ سیام جیسا نورانی مہینہ کسی امت کو نہیں ملا، اللہ نے اس امت کو عطا کیا۔ فرمایا میری امت کو اگر پتہ چل جائے کہ ماہ سیام ہے کیا تو وہ آرزو کرے پورا سال ہی ماہ سیام رہے۔ تو اب جو کمایا ہے اس کو ضائع نہ ہونے دیں، اس کی حفاظت کریں، اور جو چند دن رہ گئے ہیں اس کو بھرپور انداز میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آخری
جو عشرہ ہوتا تو حضور خود بھی جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جو ہے وہ بیدار رکھتے، کثرت سے عبادت کرتے۔ شد المیزر کے لفظ ہیں جو جس طرح کمر بستہ ہو جانا، اور پھر فرمایا کہ حضور ایسے سخاوت کرتے جس طرح تیز ہوا چلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص کرم سے ماشاءاللہ مجھے بڑی فرحت، خوشی اور بڑی روحانی مسرت ہو رہی ہے کہ آپ کے تماتے روشن چہرے اور تا حد نظر عشاق کا، اہل محبت کا، حضور کے غلاموں کا یہ ہجوم یقیناً دل میں ایک تڑپ لے کر آیا ہے۔ بارگاہ عزدی میں دعا ہے کہ اللہ اس مجلس سے ایک بھی خالی نہ لوٹے، سب کی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ اللہ ہم جیسے بھی ہیں تو تیرے ہی، اسی لیے تیری دہلیز پہ آئے ہیں، جھولیاں پھیلائے، کالے منہ اور کالے دل لے کے تیری چوکھٹ پہ آگے ہیں۔ مالک آج ہمیں ستھرا کر دے اور ہمارے باطن کو صفائی اور ستھرائی عطا کر دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وسلم۔ اللہ یہ تیرے بندے تیرے دہلیز نشین ہیں، تیری چوکھٹ پہ بیٹھے، تیری رحمتوں کے ملتجی ہیں، اپنے گناہوں کو پیش کر کے معافی کا طلبگار ہیں۔ اللہ ہم سب کی توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ہمارے باطن ستھرے کر دے، خیالوں کو پاکیزگیاں دے دے، سوچوں کو عفت نصیب فرما دے۔ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دے۔ تیرے عاجز، ناتواں اور کمزور بندے تیرے ہی گھر میں تیری رحمتوں کو تیرے مبارک مہمان مہینے کے اندر مانگ رہے ہیں۔ اللہ ہم کی جھولیاں اپنی رحمتوں سے خالی نہ موڑنا، ہم سب کے باطن ستھرے کر دے، خیالوں کو پاکیزگیاں دینا، سوچوں کو عفتیں دینا، اپنے حضور سچے دل سے جھکنے کی توفیقات عطا کر، ہماری پیشانیوں کو سجدوں کی توفیق دینا، آنکھوں کو شرم و حیا کے اجالے دینا، زبان کو ہمیشہ سچائی کا نور دینا، خیالوں کو پاکیزگی دینا۔ اٹھے ہوئے ہاتھ صرف تیرے حضور پھیلے اور پھیلنے والی جھولیاں تیری دہلیز کی خیرات مانگے۔ زندگی بھر کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، صالح اخلاق کا مالک بنانا، اچھی اقدار کا حامل بنانا، ہماری زبان کو خیر بانٹنے والا بنانا، ہمارے دل کو، دماغ کو پاکیزگی دینا، ہمارے دل میں کسی مومن کا بغض نہ رہے۔ اللہ سچائیاں دینا، عفتیں دینا، پاک دامنیاں دینا، ہماری بہنوں بیٹیوں کو پردے کی توفیق دینا، نوجوانوں کی آنکھوں میں شرم و حیا پیدا کر دینا۔ اپنی خاص عنایتیں اللہ اس مسجد کو نصیب فرمانا۔ اللہ اس مسجد کی تعمیر میں ہمارے ان دوستوں کو بہتر صلہ عطا کر دینا، اس کی رونقیں یوں قیامت تک جاری اور باقی رکھنا، اور اپنا خاص کرم فضل لمحہ لمحہ ان کی زندگیوں میں اتار دینا۔ تو کریم ہے، ہم تیرے عاجز بندے تیرے حضور فلسطین کے مجبوروں کی نصرت و اعانت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر تیرے علاوہ ان کا کوئی آسرا نہیں بچا۔ اللہ ان دکھیوں کی مدد فرما۔ اللہ ہمارے پاس صرف دعائیں رہ گئی ہیں، اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو رد نہ فرمانا۔ اللہ ان لاچاروں کو، مجبوروں کو، دکھیوں کو، ان پریشان حالوں، مفلوق الحال بیواؤں کو، یتیموں کو، ان تڑپتے ہوئے زخمیوں کو اللہ اپنے کرم سے مالا مال فرما۔ 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کو غیرت و حمیت عطا کر دے۔ اللہ اس امت کو صحیح معنوں میں امت بننے کی توفیق دینا۔ بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ میں بلبل نالہ ہوں اس اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما، اللہ آزادی کی بہاریں اہل فلسطین کا مقسوم فرما، مسجد اقصیٰ کو آزادی کی بہاریں عطا فرما۔ اللہ ہماری پیشانیوں کو مسجد اقصیٰ میں سجدوں کی توفیق عطا کر دے۔ اللہ ہماری پیشانیوں کو مسجد اقصیٰ میں سجدوں کی توفیق عطا کر دے۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ